سرزمین پر مسلمان کرایہ دار نہیں ہے، مسلمان حصے دار ہیں، مسلمان حصے دار ہیں، مسلمان ذمہ دار ہیں، مسلمان وفادار ہیں اس ملک کی سرزمین کے، کرایہ دار نہیں ہیں، کرایہ دار نہیں ہے کہ آ کے کہیں سے بس گئے، تھوڑے دن رہے، مالک کی جب نیت ہوئی انہیں نکال کے باہر کر دیا۔ ایک نوکر کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے، ایک ملازم کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان یہاں کرایہ دار نہیں ہیں۔ جن کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمی دور کر دیں۔ ہماری وفاداری کی تو کنڈیشن یہ ہے، ہم زندہ رہتے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر، جب مر جاتے ہیں تو زمین میں چلے جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں ہندوستان کی سرزمین کو، نہ چھوڑی ہے، نہ چھوڑ رہے ہیں، نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک چھوڑیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ آپ کو بتاؤں۔ انگریز جب ہندوستان میں آ گئے، آج مدرسوں کو ہمارے ملک سرزمین پر کتنی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ مدرسوں کا نام دہشت گردی سے جوڑ دیتے ہیں، مگر ذرا تاریخ کو پڑھیے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ یوں تو ہندوستان کی سرزمین پر مہم چلانے والے سورما کچھ اور ہی ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ مہم شروع نہیں کرتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ جب مہم چلنے لگ جاتی ہے تو لوگ چاروں طرف سے آنے لگ جاتے ہیں۔ حال یہی ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور قافلہ بڑھتا گیا، لوگ آتے گئے اور قافلہ بڑھتا گیا۔ حال یہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر یوں تو قربانی دینے والے ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہے، مگر پہلی مہم جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے شروع کی تھی وہ کوئی اور نہیں، ایک مدرسے سے پڑھنے والا عالم جسے دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، وہ کوئی اور نہیں، مدرسے کا پڑھنے والا وہ عالم دین جسے دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ مہم چلائی آزادی کی، وہ جانتے تھے جب جہاد کا فتویٰ دیا جائے گا، وہ جانتے تھے جب جہاد کا فتویٰ دیا جائے گا انگریزوں کے خلاف تو جان جا سکتی ہے، اولاد کو قتل کیا جا سکتا ہے، گھر جلا دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے گھر پہ بلڈوزر بھی چلا دیا جائے۔ یہ ساری صورتحال ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کا مزاج بھی یہ تھا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اتنی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اب حال یہ ہوا، علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ تیار کیا اور فرمایا حالت یہ ہے، اب ہندوستان کے تمام لوگوں پر اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان، وہ سکھ ہیں یا عیسائی، ان انگریزوں کا ظلم ہر دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا اب انہیں کسی بھی قیمت پر ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کیا جائے گا۔ فتویٰ تیار کیا جہاد کا انگریزوں کے خلاف، اور اس کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی دہلی کی جامع مسجد پہنچے۔ جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد پر پرجوش انداز میں خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد دہلی کی عوام اور علماء کے سامنے جہاد کا فتویٰ پیش کیا اور کہا اس فتوے کو میں نے لکھا، دیکھ لو۔ علماء اکرام نے فتوے کو دیکھا، فتوے کو پڑھا تو سب نے خوشی کے ساتھ سگنیچر کر دیے، سب نے تائید کر دی، سب نے حمایت کر دی، کہا نہیں اس مہم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب یہ فتویٰ جاری کیا، ابھی یہ پلاننگ چل ہی رہی ہے، ابھی یہ پلاننگ مسجد میں ہے، ابھی یہ پلاننگ محلے لیول پر ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک شخص نے مخبری کر دی انگریزوں کے پاس جا کر، ایک شخص نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی مخبری کی اور فرمایا یہ مسلمان جہاد کے نام پر ایک پوری ٹیم تیار کر رہے ہیں انگریزوں کے خلاف، اگر آج تم ان کا مقابلہ نہیں کرتے ہو تو تھوڑے سے زمانے کے بعد تمہیں یہ ہمت نہ ہوگی کہ ان کا مقابلہ کر سکو۔
لہٰذا جب مخبری کی گئی، آپ کو گرفتار کیا گیا، علامہ فضل حق خیر آبادی کو لے جا کے بند کر دیا گیا، اور پھر جب کورٹ کے اندر آپ کو پیش کیا گیا اور گواہی دینے کے لیے اسی مخبری کرنے والے کو پیش کیا گیا، اسی دلال کو جب پیش کیا گیا، علامہ فضل حق خیر آبادی کے ایک عالمانہ پروقار چہرے کو دیکھا تو اس نے بھیڑ کی وجہ سے اور ان کے پروقار چہرے کی وجہ سے اپنا بیان بدل دیا اور کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جن کے بارے میں نے خبر دی، مگر الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہمارے اپنے ان سورماؤں پر جنہوں نے کبھی باطل کے سامنے سر جھکا کے بات نہیں کی۔ بیان دینے والے نے تو بیان بدل دیا، مگر علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا نہیں، یہ بیان بدل رہا ہے، میں ہی فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے جہاد کا فتویٰ دیا، میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ میں شرمندہ نہیں ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے خوف نہیں ہے، میرے قدم ڈگمگا نہیں ہے، میرے جسم پر لرزہ طاری نہیں ہے، مجھے یقین ہے مجھے مار دیا جائے یا زندہ رہوں، لیکن جو مہم میں نے شروع کی ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا دنیا دیکھے گی کہ میرا ملک آزاد ہو۔ علامہ فضل